السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین کرام، آج میں آپ کو ہندوستان میں آپ کی تاریخ، ہندوستان میں آپ کا ماضی کتنا تابناک اور کتنا روشن رہا ہے، اور تابناک اور عزت والا اور حکومت اور اقتدار والا، وجاہت والا ہونے کے لیے کیا تعداد ہی ضروری ہے یا اس کے کچھ اور اسباب و عوامل ہیں، آج میں اس بات پر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس کو آپ عظمت کے ساتھ سنیے اور یہ محسوس کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تھوڑی تعداد میں ہوتے ہوئے اس ہندوستان میں کیسی عظمتوں سے نوازا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس ہندوستان میں تھوڑی تعداد میں رہ کر کے کس درجے کا حکمران، کس درجے کا عظمت والا انسان بنایا تھا۔ عزیزو، اللہ کے قرآن اور خدا کے نبی کی تعلیمات کو جب ہم غور کے ساتھ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ عزتوں کا جو نظام ہے وہ اس پر نربھر نہیں کرتا، اس پر جو ہے موقوف نہیں ہے کہ ہماری تعداد کتنی ہے، نہیں، بلکہ عزم، حوصلہ، کردار، عمل، سچائی، امانت، دیانت، اخلاق، انصاف۔ خدا کی قسم یہ وہ عظمتیں ہیں اور یہ وہ بلند و بالا مینار ہیں کہ جن کے ذریعے سے قوموں کے وجود بنتے ہیں، قوموں کی عظمتوں کا سکہ دنیا پر جمتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ اور میں آج اپنی بات کا آغاز اس مبارک شعر کے حوالے سے بھی کرتا ہوں کہ وہ شعر کیا ہے بلکہ ایک دل کا درد ہے۔ مجھے کب تلک، میرے پیروں میں کب تلک زنجیر ڈالو گے، میری عادت نہیں پابندیوں کے ساتھ رہنے کی، کب تلک پاؤں میں میرے زنجیر ڈالو گے، مسلمانوں سروں پر ٹوپیاں رکھ کر چلو اپنے، مسلمانوں سروں پر ٹوپیاں رکھ کر چلو اپنے، تمہاری یہی ایک ادا دشمن کے کلیجے چیر ڈالے گی۔ آزادی کے بعد سازش کے تحت سیاست کی راہوں سے ہمیں یہ بات سمجھائی گئی تمام سیکولر پارٹیوں کی طرف سے، بہت سے قائدین کی طرف سے بھی، کہ ہماری تعداد تھوڑی ہے، اس لیے ہمیں فسادات کے اندر تباہ و برباد کر دیا جائے گا، ہم یہاں اپنی تعداد کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے دوسروں کے ساتھ لگ کر چپک کر رہو، ان کی غلامی اختیار کرو۔ حالانکہ یہ اتنا بڑا زہریلا اور یہ ایسا سلو پوائزن تھا کہ جس نے پوری قوم کو جو ہے یکسر حوصلے سے، ہمت سے، احساس کمتری میں مبتلا کر کے عزیزو ہمیں کسی لائق نہیں چھوڑا۔ یاد رکھیے، میں تاریخ کے حوالے سے آپ کو بتاؤں، ہم کبھی یہاں اکثریت میں نہیں رہے، مگر یہ بھی یاد رکھیے تاریخ کا یہ انمٹ نقوش ہے کہ ہم اس ملک میں 850 سال تک ہم نے وہ جاہ و جلال کی حکومت کی کہ یورپ بھی اس پر ناز کرتا تھا اور اس کو سونے کی چڑیا تصور کیا جاتا تھا، اور اس ملک میں ہم کم سے کم 1300 سال سے ہیں۔ تاریخی روایتوں کے مطابق سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پہلا قافلہ بمبئی، گجرات، کیرالہ کے ساحل پر آیا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی قافلے یہاں آئے، یعنی گویا کہ اسلام کی روشنی یہاں 1300 سال پرانی ہے۔ تاجروں کی آمد کا سلسلہ بہت پہلے سے یہاں تھا، عرب سے تجارت کے مال کے ساتھ اسلام بھی لے آئے۔ اسلام کی سچی تعلیمات، اخلاق، کردار، معاملات، صداقت، دیانت، پاسداری اور ایمانداری کو دیکھ کر یہاں کے لوگ متاثر ہوئے اور مسلمان ہونے لگے۔ ناظرین اور سامعین، اسلام قبول کرنے کا سلسلہ چلا اور مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ عرب سے جو لوگ یہاں تجارت کرنے آئے تھے وہ لوگ علماء نہیں تھے بلکہ ایک عام مسلمان تھے۔ اس لیے میں ہندوستانی تاجروں سے، اپنے مزدور بھائیوں سے، مڈل کلاس کے لوگوں سے، اپر کلاس کے لوگوں سے، تمام اہل ایمان اور ملت اسلامیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ بازاروں میں، گلیوں میں، محلوں میں، شاپنگ مالز میں اور تمام معاملات زندگی میں اسلام کے کردار و عمل کو اپنی زندگی سے پیش کیجیے، تاکہ اس وقت میں جو ہندوستان چوطرفہ تنگ اور فرقہ پرستی اور تعصب میں گرفتار ہے،
ہم اس جنجال سے نجات پا سکیں۔ یہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ جب وہ بولتے ہیں تو مسلمان سچ بولتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، فیصلہ کرتے ہیں، پورا انصاف کرتے ہیں۔ وہ سچے پکے مسلمان تھے جو کتابوں میں اسلام کو پڑھتے تھے اور عمل کرتے تھے، اس لیے اللہ نے انہیں اس ملک کی حکومت عطا فرمائی۔ یہی وہ عمل تھے جو آج ہم میں نہیں، ہم نام کے مسلمان ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت چلی گئی، آج ہر طرف سے پریشانی اور ذلت کے بادل ہمارے اوپر منڈلا رہے ہیں۔ ہم مارے بھی جاتے ہیں، ستائے بھی جاتے ہیں، جلائے بھی جاتے ہیں، بے عزتیاں اور بے حرمتیاں بھی کی جاتی ہے، حتیٰ کہ معابد اور مساجد کو گرا کر کھلم کھلا عدالتوں کے فیصلے اور اقرار اور سب کے باوجود ایک گویا کہ ٹھینگا دکھایا جاتا ہے یہاں کی عدالت کو بھی، یہاں کے انصاف کو بھی، یہاں کی جمہوریت کو بھی۔ اس ملک سے نکالنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی ملک میں سکھ بھی ہیں، مسلمانوں سے بھی ان کی تعداد بہت کم ہے، لیکن باعزت ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے مذہب پر قائم ہے۔ ان کا مذہب جیسا بھی ہو، ان کو پگڑی اتارتے نہیں دیکھا ہوگا، اس لیے کہ ان کے مذہب کا حصہ ہے۔ انہوں نے اپنے عمل سے بتایا کہ ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جب انہوں نے اپنے مذہب پر پابندی دکھائی تو حکومت نے اپنا قانون ان کے لیے ڈھیلا کر دیا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دہلی میں چاندنی چوک پر ایک تھانہ تھا جہاں پولیس رہتی تھی، ڈی ایس پی تک وہاں تعینات ہوتے تھے۔ سکھوں نے اپنے گرودوارے کے لیے تھانے کی پوری بلڈنگ خریدی اور تھانے کو وہاں سے جانا پڑا۔ عزیزو، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے کردار و عمل کو مضبوط کیجئے۔ مذہبیت جو سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑا رعب اور سب سے بڑی نصرت خداوندی کا بنیاد اور ذریعہ ہے، اس کو اپنی زندگی کا ماحصل اور خلاصہ اور زندگی کا مقصد بنائیے۔ یاد رکھیے اور سوچئے، غور کیجئے، اتنا فرق وہ 2.5-3% ہے، آپ 22-30% کے قریب ہیں۔ آپ کے قبرستان قبضے ہو رہے ہیں، مسجدوں کو جلایا جا رہا ہے، مدرسوں کو بند کیا جا رہا ہے، تھانے خرید رہے ہیں۔ یہ فرق کیوں؟ اس لیے کہ ان میں قومیت کا احساس ہے، اپنے وجود کا احساس ہے، وہاں غیرت ہے، اجتماعی ملت ہے۔ ہم دوسرے بھائی کو جلتا دیکھ کر ویڈیو بناتے ہیں، وہ بھائی کو جلتا دیکھ کر قوم اکٹھی ہو کر ہر باطل کا مقابلہ کرتی ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے۔ اللہ کی رحمت آنا چاہتی ہے مگر ہم اپنے غلط عمل کی وجہ سے اللہ کی رحمت کو روکے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے سالم اشرف قاسمی کی یہ بات کہ ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت ہمارا وہ عمل، وہ کردار، وہ اخلاق اور وہ معاملات ہیں جو شریعت مطہرہ کے مطابق ہوں اور وہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرے۔ اللہ کی رحمت اور مدد کل بھی آئی تھی، آج بھی آئے گی، بشرطے کہ اس کو کھینچنے والے وہ اسباب و وسائل ہوں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو عطا فرمائے۔ اس لیے اس احساس کمتری سے نکلیے کہ ہم تھوڑے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، ہم بہت ہیں۔ جب ہم نے 800 سال حکومت کی، جب ہماری تعداد اتنی نہیں تھی، اتنے اسباب نہیں تھے، اتنے وسائل نہیں تھے، اتنا پیسہ نہیں تھا، اتنے افراد نہیں تھے، اتنے ہنر نہیں تھے، جب اس وقت میں حکومت کی جا سکتی ہے تو آج آپ سیاست میں کردار کیجئے۔ سب سے بنیادی طاقت اور قوت ایجوکیشن کے لیے اپنی نسلوں کو تیار کیجئے۔ دینی عقائد کی تصحیح، اعمال اور دین اسلام کی بنیادی تعلیم کے ساتھ، قرآن پاک کے نورانی تعلیم کے ساتھ آپ اپنے نوجوان بچوں کو بہترین سائنٹسٹ، بہترین ڈاکٹرز اور بہترین فلاسفر اور بہترین ہائی ایجوکیشن کا ماہر بنائیے، تاکہ یہ نسلیں اس انرجی کے ساتھ اپنے اخلاق اور کردار و عمل کو لے کر برادران وطن کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو سکیں اور ملک کے لیے ایک بہترین شہری ثابت ہو سکیں، اور ملک کے لیے اپنے اخلاق اور کردار کو، اپنے فن کو اور اپنی جان اور مال کو لگا کر اس ملک کو آگے بڑھنے کی لیے شکلیں اور صورتیں پیدا کر سکیں۔ ملک کے ہت میں سوچئے، ملک کے مفاد میں سوچئے، ملک کی حفاظت میں سوچئے، اور اپنے وجود اور اپنے احساس کو عظمتوں کے ساتھ اللہ کی ذات عالی کی نسبت اور تعلق کے ساتھ جوڑ کر مضبوط کیجئے۔ اس بات سے اور اس پروپیگنڈے سے متاثر مت ہوجئے کہ ہماری تعداد کم ہے۔ نہیں، جب آپ کم تھے اور اس سے بہت کم تھے، اس وقت میں آپ نے حکومت کی ہے۔ آپ کی بلڈ میں، آپ کے خون میں حکومت، اقتدار،
یہ دوڑ رہا ہے، بشرطے کہ آپ احساس کمتری سے نکلیں اور اپنے اندر احساس برتری پیدا کریں۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ قدم رک نہ جائیں جو حائل ہوں پردے، اٹھاتا ہٹاتا چلاتا چلا جا، سرے طور چمکی تھی جو چند ساعت، دلوں پر وہ بجلی گراتا چلا جا۔ ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت وحی الہی کی تعلیمات اور اس کا کردار و عمل ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔